ایک چھوٹا سا چوزا جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اچانک اس کے سر پہ کوئی چیز آ لگی۔ وہ ایک کوکونٹ تھا جو درخت سے گر کر چوزے کے سر پر لگ گیا اور لڑک کر نیچے چلا گیا، ندی میں بہہ گیا۔ لیکن چھوٹا چوزا اس کو نہیں دیکھ سکا۔ چھوٹا چوزا بہت زیادہ پریشان ہوا اور بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ سمجھا شاید میرے اوپر آسمان گر گیا۔ وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ جنگل کے بادشاہ کو اس کے بارے میں بتایا جائے، تو وہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک بطخ ملی۔ بطخ نے اس چوزے سے پوچھا، چھوٹے چوزے میاں تم کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ تو چوزے نے کہا، میں جنگل کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ بطخ نے پوچھا، تم جنگل کے بادشاہ کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو چوزے نے بتایا، میرے سر پر آسمان گرا، میں ان کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو بطخ نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں چلتے چلتے جب جنگل کے درمیان میں پہنچے تو وہاں ان کو ایک چڑیا ملی۔ وہ چڑیا ان دونوں کو دیکھ کر بولی، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ تو بطخ نے بتایا، اس چوزے کے سر پر آسمان گرا ہے، اس لیے ہم جنگل کے بادشاہ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو چڑیا نے کہا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں، میں بھی بادشاہ کو بتاؤں گی کہ آسمان گرا ہے۔ تینوں چلتے چلتے ندی کے پاس پہنچ گئیں۔ وہاں پر ایک چلاک لومڑی پانی پی رہی تھی۔ لومڑی نے ان تینوں کو دیکھ کر پوچھا، تم تینوں اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو ان تینوں نے بتایا، اس چھوٹے چوزے کے سر پر آسمان گرا ہے اور ہم بادشاہ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو لومڑی نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بات سن کر تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے اور انہوں نے کہا، یہ تو ہمیں بالکل نہیں پتا کہ جنگل کے بادشاہ کہاں رہتے ہیں۔ تو لومڑی ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، آؤ تم لوگوں کو میں بتاتی ہوں جنگل کے بادشاہ کا گھر کہاں ہے۔ تو ان تینوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ تینوں اس لومڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بڑا سا غار نظر آیا۔ تو لومڑی نے ان تینوں کو ادھر ہی روکا اور کہا، یہ بادشاہ کا غار ہے، اس میں بادشاہ رہتے ہیں۔ تم تینوں یہیں انتظار کرو، میں اندر جا کر بادشاہ سے وقت لے لوں اور ان کو بتاؤں کہ تم تینوں ملنا چاہتے ہو۔ تو ان تینوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چڑیا، بطخ اور وہ چھوٹا چوزا باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد لومڑی باہر آئی اور اس نے کہا، تم تینوں باری باری کر کے اندر آنا، پہلے چوزا، پھر بطخ اور اس کے بعد چڑیا۔ ان تینوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے چوزا اندر گیا۔ تھوڑی دیر تک لومڑی نے آواز دی کہ اب بطخ آ جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد لومڑی نے آواز دی کہ اب چڑیا آ جائے۔ وہ تینوں اندر تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کی آوازیں آنا بالکل بند ہو گئیں۔ ان میں سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور ان میں سے کوئی بھی واپس باہر نہیں آیا، کیونکہ وہ چلاک لومڑی ان تینوں کو کھا چکی تھی۔ وہ چلاکی سے ان کو بہلا کر اپنے گھر تک لے آئی اور وہاں آ کر اس نے اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اسی لیے کہتے ہیں بچوں کہ کسی کی بات پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات سنیں یا کوئی بھی چیز دیکھیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے ہر کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ بطخ کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے دیکھ لیتی کہ اگر آسمان گرا تو صرف چوزے پر ہی کیوں گرا، بطخ پر کیوں نہیں گرا۔ اسی طرح چڑیا نے بھی کچھ نہیں سوچا اور اسی طرح یہ تینوں چلاک لومڑی کا شکار بن گئے۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو لائک کر